السلام ای شهید کربلا، ماه روی نیزه ها میکشی مرو کشی. حی علی البکا، حی علی البکا، فی ماتم الحسین مظلوم کربلا، اوریان کربلا. این طالب بدم المقتول بکربلا، حی علی الحسین. کربلا ہے جو دل کو پتھر نہیں بننے دیتی، دل کو دل رکھتی ہے، اور کربلا کو جب دل دے دیا تو آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں، جو زندگی کی نشانی ہے، جو انسانیت کی علامت ہے۔ اگر لوگ کربلا کے قریب رہتے، کبھی داعش وجود میں نہ آتی، کبھی القاعدہ وجود میں نہ آتی، کبھی یہ درندے اور بھیڑیے وجود میں نہ آتے جو آج پوری انسانیت کو قتل کر رہے ہیں، چیر پھاڑ رہے ہیں۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جس کا تعلق کربلا سے ہے وہ درندہ بنا ہے۔ کربلا درندوں کا راستہ روکتی ہے، کربلا شریف بناتی ہے، کریم بناتی ہے، نجیب بناتی ہے، غیرت مند بناتی ہے، انسان بناتی ہے۔ دوستو، کربلا ایک ایسی حقیقت کا نام ہے، لہذا امام جب مدینہ سے نکلے تو ارشاد فرمایا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے عاصم سے کہا مجھے سال پورا میرے ساتھ ہوتا ہے ادھر، تو مجھے جمعرات جمعے کو یہاں وقت بلایا کریں امام بارگاہ میں آ کے تقریر کیا کروں، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چونکہ میں مجلس پڑھنا چھوڑ دیے جب سے پنڈی کا واقعہ ہوا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ میں پنڈی کا رہنے والا ہوں، یہاں حالات خراب ہوں اور میں کہیں دور محرم پڑھنے گیا ہوں تو اچھا نہیں ہے۔ تو پنڈی والے واقعے کے بعد جو عاشور کو ہوا تھا اس کے بعد میں نے عشرہ محرم پڑھنا چھوڑ دیا، میں پنڈی میں ہی رہتا ہوں، گھر میں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو امام نے کیا کہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نے مدینہ چھوڑا ہے، میں مدینہ سے ہجرت کر رہا ہوں، کس لیے؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ میری نانا کی امت میں ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ایسا انحراف آ گیا ہے کہ مجھے اس کی اصلاح کے لیے ہجرت کرنا پڑے گی۔ نانا کی امت، ایک امت اور معاشرہ کتنا گرے کہ یزید جیسے کو اپنا حاکم مان لے۔ اب امام علیہ السلام امت محمدی میں اپنی نانا کی امت میں جو انحراف اور پستی آئی ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ جب ولید کے دربار میں تقاضۂ بیعت ہوتا ہے تو امام اپنا تعارف کرواتے ہیں، ان اہل بیت النبوہ، ہمیں پہچان جن سے تو بیعت کا تقاضا کر رہا ہے، یزید کی بیعت، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، ہم رسالت کی کام ہیں۔ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہمارا گھر وہ ہے جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جو ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ بنا فتح اللہ و بنا یختم، اس کائنات کے اول بھی ہم ہیں اور آخر بھی ہم ہیں۔ بنا فتح اللہ و بنا یختم، اس کائنات کی ابتدا اللہ نے ہم سے کی، وَبِنَا یختم، اس کائنات کے آخر بھی ہم ہیں۔ وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ، غور سے سنیں اس بات کو، یزید ایک ایسا شخص ہے جو فاسق ہے۔ جب فاسق کہہ دیا نا، اس میں ساری برائیاں آ گئی ہیں، آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فاسق ہے بس۔ لیکن اس کی جو بڑی بڑی برائیاں ہیں تین، وہ امام نے بیان کی ہیں۔ ایسا فاسق ہے، کیسا فاسق ہے؟ ایسا فاسق ہے کہ شارب الخمر،
شرابی ہے. وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ کھلے بندوں فسق و فجور کرتا ہے, پرواہ نہیں کرتا کسی کی. یہ نہیں کہ کمرے میں بیٹھ کے چھپ کے فسق و فجور کی محفلیں رچاتا ہو, نہیں, کھلے بندوں فسق و فجور کرتا ہے. وَقَاتِلُ نَفْسِ الْمُحْتَرِمَةِ اور بے گناہوں کا قاتل. فاسق و فاجر ایسا فاسق و فاجر ہے جو شرابی ہے, جو اللہ کے قوانین کو لوگوں کے سامنے پاؤں تلے رونتا ہے, اور قاتل بھی ہے. مثلی لا یبای مثلا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت. یعنی پہلی خرابی کیا جس کی اصلاح کرنی ہے, یزید جیسوں کی بیعت کا, حکمرانی کا, ان کے آگے سر جھکانے کا راستہ روکنا. اور کیا کہہ رہے ہیں, میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, یہ نہیں کہہ رہے. کیا کہہ رہے ہیں, مثلی لا یبای مثلا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جنگ 61 ہجری تک جاری رہے گی, نہیں, یہ قیامت تک جاری رہے گی. یہ فقط کربلا کے میدان میں نہیں لڑی جائے گی, یہ قیامت تک گلی کوچوں میں, شہروں میں, بازاروں میں, پوری کائنات میں یہ جنگ لڑی جائے گی. جب تک کوئی ایک حسینی بھی ہے یزیدیوں سے لڑتا رہے گا. مثلی لا یبای مثلا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. توجہ چاہتا ہوں, درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت, غور سے سنیں اس بات کو, ان بریکٹس. پہلے کیا ہوتا تھا, بیعت کے ذریعے کیا ہوتا تھا, بیعت کے ذریعے آپ کسی کو حکمران بناتے تھے, صاحب اختیار بناتے تھے, صاحب اقتدار بناتے تھے. ٹھیک ہے, ایسی ہوتا تھا نا. جس کی بیعت کی جاتی تھی وہ کیا ہوتا تھا, حاکم ہو جاتا تھا, با اختیار ہو جاتا تھا, اقتدار اس کے پاس آتا تھا, بیت المال اس کے پاس آتا تھا. جو کام کل بیعت سے ہوتا تھا آج ووٹ سے ہوتا ہے. مجھ جیسا یزید جیسوں کو ووٹ نہیں دے گا. کسی شرابی کو, کسی فاسق و فاجر کو, کسی قاتل کو طاقتور نہیں بنائے گا, حکمران نہیں بنائے گا, اقتدار تک نہیں لے کے جائے گا, بلکہ اس کا راستہ روکے گا. اگر پاکستان کی سرزمین پر حسینی مولا حسین سے یہ سیکھ لیتے اور ان ظالموں, قاتلوں, فاسقوں, فاجروں اور لٹیروں کی حکمرانی کا راستہ روکتے, واللہ یہ ملک نہ کبھی ٹوٹتا, نہ اس میں طالبان ہوتے, نہ اس میں لشکر ہوتے, نہ دہشت گرد ہوتے, یہ ایک باوقار ملک ہوتا. اگر مولا کے نقش قدم پر چلتے, مولا نے رسم رکھی ہے ان کا راستہ روکنا ہے, ہم نے راستہ روکنا ہے حسینیوں نے. امام یہ کہہ کے گئے کہ مثلی, مدینے میں کہا, مثلی لا یبای مثلا, مجھ جیسا, یعنی کوئی حسینی کبھی یزیدوں کو طاقتور نہیں بنائے گا, انہیں صاحب اقتدار نہیں بنائے گا, انہیں با اختیار نہیں بنائے گا, بلکہ ان کا راستہ روکے گا. یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے, میں نے اس کا راستہ روکنا ہے. دوسری بیماری, جب بیعت کا انکار کر کے آگئے تو راستے میں ایک شام کے وقت مروان ابن حکم ملا. مولا سے کہا کہ دیکھو میں آپ کی خیر چاہتا ہوں, آپ کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں, انکار نہ کریں. امام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَعْيٍ مِثْلِ یزید. امام فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ, یزید کی بیعت سے موت بہتر ہے, مر جانا بہتر ہے. یزید کو طاقتور بنانے سے مر جانا بہتر ہے. وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَعْيٍ مِثْلِ یزید, جب یزید جیسے حکمران ہو جائیں پھر اسلام کا خاتمہ ہے, فاتحہ اسلام کی.
ہمارے ملک میں جتنا تفرقہ پھیلا، یہ جتنے بڑے صغیر کے اندر تقسیمیں اور فرقے بنائے گئے، ان کے پیچھے گمراہ، ظالم، فاسق، فاجر سیاستدان تھے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ جتنے لشکر بنے، جتنی بربادی ہوئی، جتنا اسلام برباد ہو رہا ہے، اس کے پیچھے سیاسی لوگ ہیں جو ان بے وقوف مذہبیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ سیاست ہے پیچھے، تاریخ گواہ، آپ کو تو سمجھ آگئی جائیے، سیاست تھی پیچھے۔ اس سیاست نے مولا علی جو باب مدینہ تو علم تھا، اس کو گھر بٹھایا، علم کا دروازہ سیاست میں بند کیا اور جہالت کا دروازہ کھولا۔ یہ سیاست ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں جب یزید جیسے حکمران ہو جائیں، یعنی شرابی، یعنی زانی، یعنی قاتل، کیا موجودہ حکمران قاتل نہیں ہے؟ نہیں؟ اسامہ بن لادن کی دوستی نہیں تھی؟ ہماری موجودہ حکمران سسٹم جو بھی ہے، خالی نواز شریف نہیں، سارے انہوں نے طالبان نہیں بنائے، انہوں نے بنائے، ہمارا ملک انہوں نے برباد کیا، ملک انہوں نے برباد کیا جن کے پاس طاقت اور پاور تھی۔ امام کہہ گئے تھے مولا حسین جب یزید جیسے حکمران بن جائیں پھر اسلام کی فاتحہ ہے۔ اگر اسلام بچانا ہے، اگر تمہیں اسلام عزیز ہے، کبھی یزید جیسوں کو حکمران نہ بننے دینا۔ بتایا گئے حسین 1400 سال پہلے۔ اب جس نے بھی یزیدوں کی حکمرانی کا راستہ نہیں روکا بلکہ ان کی مدد کی، وہ مجرم ہے۔ یزید ایسا ہے۔ تیسری بات، معاشرہ جو تھا عجیب ہو گیا تھا۔ اصلاح کرتے ہیں نا، خرابیوں کی اصلاح کرتے ہیں نا، اور کیا خرابی معاشرے میں ہوگی تھی۔ اب دیکھیں معاشرہ کتنا گرنا چاہیے کہ مسند رسول جسے کہتے ہیں نا، وہاں پر یزید آ کے بیٹھ جائے اور پورا جہان اسلام اس کی بیعت کر لے، سوائے مولا حسین اور ان کے ساتھی۔ کتنے لوگ گرنے چاہیے۔ 50 سالوں کے اندر اسلامی معاشرہ کتنا پست ہو گیا تھا، کتنا گھٹیا ہو گیا تھا، کتنا گر گیا تھا کہ یزید کی بیعت کر لے، ایک شرابی کی، ایک زانی کی، ایک بدماش کی، ایک قاتل کی، ایک اسلام کے دشمن کی بیعت کر لے۔ اس نے بتلا دیا اپنی حکمرانی کے پہلے 3 سالوں میں مولا حسین کو شہید کیا، آل رسول کو اسیر کیا، مدینے پر حملہ کروایا اور مباح کیا اور وہاں پر قتل و غارت گری کی، خانہ کعبہ کو ڈھایا منجنیق سے۔ یہ عزیز تھی، اس کی بیعت کی انہوں نے، جس نے مسجد نبی میں گھوڑے باندھے اور اپنے سپاہیوں کے لیے کہا 3 دن تک مدینہ آپ کے لیے مباح ہے، کسی کی ناموس محفوظ نہیں تھی مدینے میں۔ یہ یزید، اس کی بیعت کی ہے۔ 50 سال کے اندر اسلامی معاشرہ کتنا گر گیا تھا، کتنا پست ہو گیا تھا، مر گیا تھا۔ لہذا مولا حسین چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کی مسیحائی کریں، اسے زندگی دیں، اسے حیات دیں، اس کو موت سے نجات دلائیں۔ یہ مر گیا معاشرہ، یزیدیت کے زہر قاتل نے اسے مار ڈالا۔ لہذا اور خرابیاں کیا تھی؟ امام چاہتے تھے لوگ ظلم کے آگے جھکے نہیں، ظلم سے ٹکرائیں، معاشرہ ظلم ستیز ہو جائے، ظلم سے ٹکرائے۔ لہذا جب ہر کے لشکر کے ساتھ امام کا سامنا ہوتا ہے، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ جب ہر کے لشکر سے سامنا ہوتا ہے امام کا اور اس کو پانی پلاتے ہیں، پھر زور کی نماز ہوتی ہے، امام نے وہاں 2 خطبے دی۔ ایک خطبہ ہر کے لشکر سے ہے، کاش مدینے سے لے کر کربلا تک جو امام نے خطبے دیے ہیں نا، وہ تو ہمیں یاد ہوتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے، بیان ہی نہیں کیے جاتے۔ امام مدینے سے چلے تو خاموش نہیں، بولتے ہوئے، خطبے دیتے ہوئے چلے۔ 4-5 مہینے مکہ رہے، وہاں خطبے دیے ہیں، لیٹر لکھے ہیں، خط لکھے امام نے مختلف علاقوں میں۔
کربلا تک امام خطبے دیتے رہے، گفتگو کرتے رہے ہیں. امام نے خطبہ دیا، 2 خطبے دیے، ایک حرق لشکر سے گفتگو ہے اور ایک اپنے ساتھیوں سے گفتگو ہے. اپنے ساتھیوں سے جو گفتگو، اس کا ایک جملہ یہ ہے: انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برہمہ. ہمیں موت کا سفر درپیش ہے، اور موت کو میں اللہ کی راہ میں شہادت کو سعادت سمجھتا ہوں. ولا الحیات مع الظالمین الا برہمہ، اور ظالموں کے ساتھ امرا رہنے کی ساتھ رہنے کو میں ننگ اور عار سمجھتا ہوں. ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو میں ننگ اور عار سمجھتا ہوں. ننگ سمجھنا چاہیے ظالموں کے ساتھ رہنے کو، ان کے ساتھ بیٹھنے کو، کھانے پینے کو، دوستی کو، تعلق کو عزت کا باعث نہیں سمجھنا چاہیے. مولا حسین کہتے ہیں ننگ سمجھنا چاہیے، عار سمجھنا چاہیے، عیب سمجھنا چاہیے. معاشرہ کیسا ہو گیا تھا؟ جن کی حکمرانوں سے، ظالموں سے دوستی تھی، لوگ اس میں عزت سمجھتے تھے. یہ عزت ہے. بڑے تعلقات ہیں جی جناب ایک کرپٹ وزیر کے ساتھ، ان کے بڑے تعلقات ہیں جی ان کے ایک ظالم قاتل وزیر اعظم کے ساتھ. امام فرماتے ہیں مولا حسین ہے ایسا معاشرہ چاہیے، ایسی سوسائٹی چاہیے جو ظالموں کے ساتھ تعلق کو، دوستی کو ننگ سمجھے، عار سمجھے، باعث عزت نہ سمجھے. حسین ایسا معاشرہ چاہتے تھے، اور وہ معاشرہ ظالموں کے ساتھ دوستی کو عزت سمجھتا تھا، تعلق کو عزت سمجھتا تھا. امام اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے. نہیں، یہ عزت نہیں ہے، یہ ننگ اور عار اور عیب ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ظالموں سے، کرپٹ حکمرانوں سے، مشیروں سے، وزیروں سے، افسروں سے، راشیوں سے لوگ تعلقات کو عزت سمجھتے ہیں. یہ یزیدی معاشرے کی خصوصیات تھی. ہم 5 کروڑ علی کے ماننے والے ہیں، کربلا کے ماننے والے ہیں. اگر ہم 5 کروڑ ایسے ہو جائیں، ہمارا اثر 15 کروڑ پر ہوگا. وہ بدل جائیں گے. ہم نے بدلنا ہے معاشرے کو، حسین والوں نے بدلنا ہے. امام معاشرے کو اس حال میں دیکھے تو گھر چھوڑ دے، اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں. ظلم ستیز ہونا چاہیے، ظلم سے ٹکرانے والا ہونا چاہیے، ظلم سے دوستی کرنا، ظلم کے آگے سر جھکانے والا معاشرہ حسین کو نہیں چاہیے. حسین کے بابا نے وصیت کی تھی ہنگام شہادت کہ ظالموں کا دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کا مددگار بن کے رہنا. حسین کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، ظالم کا دشمن اور مظلوم کا ساتھی. حسین ایسا معاشرہ چاہتے تھے، ظلم ہو تڑپ اٹھے، مظلوم کی طرف دوڑے، اور ظالم کے دل میں خوف پیدا ہو کہ کبھی ظلم کرنے کی جرت نہ کر سکے. یہ معاشرہ حسین چاہتے تھے. آج اگر ہم نہ ہوتے حسین والے تو اسرائیل نے اور امریکہ نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہوتا. ان ظالموں کے مقابلے میں ہم نے سر علم کیا ہے. ان کو شکست ہو رہی ہے جگہ جگہ، حسین والے دے رہے ہیں. اسرائیل کے پرائم منسٹر کو سید حسن نصر اللہ نے جب اس نے حملہ کیا تو مخاطب کر کے کہا تھا اما تعرفنی انا ابن حیدر، تو مجھے پہچانتا نہیں ہے، میں حیدر کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں سید ہوں. اور شکست دی اس کو. ضرور پڑھ لیں محمد والے ہوں گا. انہوں نے کربلا سے سیکھا، اور جو اسرائیل ناقابل شکست تھا اس کو شکست دے دی، اس کی ناک خاک میں رگڑ دی. 90 ملکوں کے قاتل کربلا شام آئے بی بی کا حرم گرانے، ثانی زہرا کا حرم گرانے. 90 ملکوں کے دہشت گرد، امریکہ، آل سعود، اسرائیل، پورا یورپ اور عرب ملکوں کے شیخ ان کے ساتھ تھے. سید حسن نے کیا کہا؟ نحن حراس کی یا زینب، ہم اپنی شہزادی کو دوبارہ اسیر نہیں ہونے دیں گے. اے شہزادی، ہم تیرے روزے کے پہرے دار اور چوکیدار. اور ان کے ہاتھ اور پاؤں توڑ دیے. یہ ہے کربلا والے. وہ ٹوٹل لبنان میں 12 لاکھ ہیں یا 11 لاکھ، ٹوٹل تعداد ان کی 11 لاکھ ہے.
ہم پاکستان میں 5 کروڑ سے زیادہ ہیں. اپنے آپ کو پہچانے. آپ کو تقسیم کیا جاتا ہے, ٹکڑوں میں بانٹا جاتا ہے, اس ممبر سے ٹکڑوں میں بانٹا جاتا ہے, تقسیم در تقسیم کیا جاتا ہے, باہر سے مارا جاتا ہے, تکفیریت کا حملہ, دہشت گردوں کا حملہ, اور اندر سے تقسیم در تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ آپ ٹوٹ جاؤ. آپ پاکستان کے دفاع کی بھی فرنٹ لائن ہو اور اسلام کے دفاع کی بھی فرنٹ لائن ہو. وہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں. امام چاہتے ہیں میرے ساتھی, میرا معاشرہ جو سوسائٹی ہے وہ ظلم ستیز اور ظلم سے ٹکرانے والی بنے, ظلم کے آگے سر جھکانے والی نہ بنے. یزید یہ چاہتا تھا معاشرہ ڈرا ہوا اور سہما ہوا معاشرہ ہو. امام چاہتے تھے کہ معاشرے کا خوف ختم کر دیں, انہیں ڈر کے زندان سے باہر نکالیں, انہیں خوف کے زندان سے باہر نکالیں. یزید چاہتا تھا معاشرہ بزدل ہو, امام چاہتے تھے معاشرہ شجاع اور بہادر ہو. یزید چاہتا تھا معاشرہ بے وفاؤں کا معاشرہ ہو, منافقوں کا. بزدل منافق ہوتا ہے, بزدل بغیرت ہوتا ہے, بے وفا خود غرض ہوتا ہے. امام معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے ساتھ کس کو لے کے آیا تھا؟ اب دیکھیں, شجاعت کا رزق بانٹنے کے لیے قاسم کو لے کے آیا تھا. ہر ایک بہادر تھا, قاسم کو دیکھیں 13 سال کا سن ہے, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. یزید کے لشکر کی تعداد کم از کم, جو کم سے کم بھی ہے 30-40 ہزار ہے, جو لکھی ہے, بور بھی لکھی ہوگا, ہم کم سے کم لیتے ہیں 40 ہزار. قاسم کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے, بدن پر زرہ نہیں ہے, سر پر خود نہیں ہے. اکیلا لڑنے کے لیے نکلتا ہے 40,000 سے, جن کے ہاتھوں میں تلواریں, تیر اور نیزے ہیں, مسلح ہے. یہ تاریخ ہے بشریت میں بدلاؤ. 13 سال کا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا 40,000 سے اکیلے لڑنے کے لیے نکلے. معاشرہ خوفزدہ تھا, ڈرا ہوا تھا یزید سے. ڈرے ہوئے لوگ تھے, سہمے ہوئے لوگ تھے. خوف کو مارنے کے لیے کون نکلا؟ شجاعت کا رزق بانٹنے کون نکلا؟ یتیم حسن قاسم یہ کہتا ہوا نکلا, انی انا القاسم من نسل علی, مجھے پہچانو میں علی کا پوتا قاسم آیا ہوں. اور سب سے پہلے یزید کے لشکر کے پرچمدار پر حملہ کیا. اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی اس کے امام کے سامنے یزید کا پرچم بلند ہو. یہ بچہ ہے, ایسا ہے کسی کے پاس رول ماڈل؟ اس حالت میں شجاعت کا رزق بانٹنے والا کوئی ہے کوئی بہادری دکھائے؟ قاسم مسیح ہے, مری ہوئی بہادری کو حیات دینے والا قاسم ہے. معاشرے میں شجاعت کا رزق بانٹنے والا قاسم ہے. سارے ہی ایسے تھے. حمیت اور غیرت دیکھ لیں ان کی. 2-4 جملے کہہ کے ختم کرتا ہوں, میں نے پنڈی بھی جانا ہے. دشمن کے سامنے نہ جھکنا, نہ گرنا. علی اکبر کے سر پہ جب گرز لگا, تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی, گھوڑے کے گلے میں پہن ڈالی, جھک گیا سے سامنے ہو کر, گرے نہیں. جب تک علی اکبر میں طاقت تھی دشمن کے آگے گھوڑے سے نہیں گرا. گھوڑے کے گلے میں پہن ڈال کر گھوڑے پہ رہا, اور اسی حالت میں فقط تاؤ بالسیوف اربن اربا, گھوڑے پر ہی علی اکبر پر تلواروں کے وار کیے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے. گرنا نہیں ان کے سامنے. میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, سر پہ گرز لگا, سر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا, لیکن طاقت تھی. ان کے سامنے گرا نہیں علی اکبر جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا. یہ حوصلہ اور ہمت, یہ جرأت اور حمیت اور یہ غیرت دشمن کے سامنے رہنے دیں. یہ علی اکبر 18 سال کا ہے دنیا میں کوئی شخص یہ جانتے تھے
کہ ہم قیامت تک کے لیے معلم ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، رہنما ہیں. ذرا سی جھول بھی زندگی کے کسی پہلو میں، شخصیت کے کسی حصے میں نظر نہیں آتی. یزید کے سپاہیوں نے یزید سے کہا، یزید ہم نے سارے سفر میں ان کو بہت مارا پیٹا ہے قیدیوں کو، کہ بچوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، کہ ان کے ارادے ٹوٹ جائیں. ان پر سختیاں کی، ان کے دھوپ میں بٹھایا، خاردار صحراؤں میں زمین پر دوڑایا، بے محمول اونٹوں پہ بیٹھ کے سفر کرایا. یزید ان کے بڑے تو کجا، ان کے بچے بھی ہم سے نہیں ڈرے. جب ان کو ہم پانی دیتے تھے کہ مر نہ جائیں کہیں، کہتے تھے کیف نشرب الماء وقد قتل الحسین عطشانا. اتنے غیرت مند بچے تھے کہ ہم کیسے پانی پیئے، ہمارا آقا حسین پیاسا مارا ہے تم نے، تم ہمیں پانی دیتے ہو. اتنی ان میں خیر اتر نہیں، یہ ڈرے نہیں، یہ بچے نہیں ڈرے. یہ بچے خوف کو مار رہے تھے. یہ بچے اپنے مضبوط ارادوں سے ان کے ارادوں کو توڑ رہے تھے. یہ ہے کربلا اور یہ ہے حسینیت. معاشرہ بے وفاؤں کا اور خود غرضوں کا معاشرہ تھا. مری وفا کو حیات دینے کے لیے مولا حسین ابی الفضل عباس کو لائے تھے. عباس مسیح ہے، حیات نو دینے والا ہے مری وفا کو. خود غرض معاشرہ ہو گیا تھا. ان مشکل ترین حالت میں بھی وفا کا پرچم اٹھائے رکھنا. اگر ہم کربلا سے سیکھیں گے کبھی بے وفائی نہیں کریں گے، کبھی خوفزدہ ہو کر نہیں ڈریں گے، کبھی دشمن کے دوست نہیں بنیں گے، باوقار رہیں گے، کریم رہیں گے. ابی الفضل عباس کو لائے اور وقور تھی ثانیہ زہرا. بس آخری جملہ، امام چاہتے تھے عشق خدا، بندگی خدا، وہ روح عبادت زندہ رہے جو انبیاء سے چلی تھی، جو آل محمد کے گھر تک پہنچی اور وہاں سے آئندہ نسل اللہ جس نے جانا تھا. لوگ قرآن سے دور نہ ہوں، لوگ عبادت سے دور نہ ہوں. شب عاشور رات کا ایک حصہ قرآن کی تلاوت، عبادت، تسبیح و تقدیس، تیاری اور اہل خانہ سے ملاقات. امام چاہتے تھے راتیں لوگوں کی ایسے ہی ہوں، ایک حصہ عبادت کے لیے ہو، ایک حصہ آرام کے لیے ہو، اہل خانہ کے لیے ہو. امام معلم تھا، استاد تھا. صبر کرنے والا معاشرہ بنے، نہ ٹوٹے، ظالموں کے دباؤ کے دریا کے نہ ٹوٹے، صابر رہے، ثابت قدم رہے. سارے درد ایک طرف اور ثانیہ زہرا کے درد ایک طرف. دو جملے سن لو مصیبت کے. عصر عاشور کے بعد کاروان حسینی کی پرچمدار ثانیہ زہرا بنی. کہتے ہیں ثانیہ زہرا کو حسین سے بہت محبت تھی، اور مولا حسین بھی جانتے تھے یہ بی بی کس مقام اور منزلت کی مالک ہے. میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے بی بی جب مولا حسین، بی بی کی عادت یہ تھی کہ ہر نماز فریضہ سے پہلے مولا حسین کی زیارت کرتی تھی. ہر نماز فریضہ سے پہلے جاتی، اس مولا حسین کی زیارت کرتی، پھر مصلی عبادت پر آ کر نماز دی. جب بی بی آتی نا مولا حسین کے قریب، امام جب دیکھتے قرآن پڑھتے ہوتے نا بند کر کے کھڑے ہو جاتے. بی بی کے احترام میں، جس بی بی کے احترام میں مولا حسین کھڑے ہو جاتے، وہ کئی گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑی رہی. جناب سیدہ کائنات کہتی ہیں اپنے بابا سے، بابا عجیب محبت ہے اس بچی کو حسین سے. جدھر جدھر حسین کھیلتے چلے جاتے ہیں بچی کی نگاہیں حسین کے تعاقب میں رہتی ہیں. جب حسین آنکھوں سے اوجھل ہو جائے یہ بچی تڑپنے لگتی ہے. کربلا آ گئی، شام غریباں آ گئی. بس دو جملے سن لو. ان ظالموں نے لاشوں کی پامالی کے بعد خیموں کا رخ کیا، خیموں کا رخ کیا. یہ ظالم گھوڑوں میں خیموں میں داخل ہو گئے. سیدانیوں کے سروں سے چادروں کو انہوں نے نیزوں سے اتارا.
کانوں سے در نوچے اور اس کے بعد دعا کرے نہ خدا نہ کرے کسی گھر میں اس وقت ڈاکو لوٹنے آئیں جب کوئی گھر میں مرد بچانے والا نہ ہو۔ ان ظالموں نے یک لخت لوٹنے کے بعد خیموں کو آگ لگا دی۔ ثانیہ زہرا دوڑ کے ہی چوتھے امام کے پاس، بیٹا خیموں میں جل مرے یا باہر نکل جائیں۔ امام نے کہا علیکن بالصحرا، باہر نکل جائیں، مجھ سے پوچھے نہ وہ بیویاں جو رات کی تاریکی میں ماں کی قبر پہ جاتی تھی وہ کیسے لوگوں کے سامنے سر برہنہ خیموں سے باہر نکلی۔ علماء نے بیان کیا رکوع کی حالت میں تھی، ایک کا سر دوسری کی بغل میں تھا، دوسری کا سر تیسری کی بغل میں تھا، اور یہی کہتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ حسینہ واہ عباسہ واہ قلت ناصرہ۔ خیمے جل کے راکھ ہو گئے۔ میری شہزادی نے یتیموں کو تلاش کرنا شروع کیا، کچھ زندہ ملے، کچھ کی لاشیں اٹھا لائی۔ جلے ہوئے خیموں کے قریب یتیم بچوں کو بیویوں کو جمع کیا اور انہیں حوصلہ دیتی ہے، زبان حال یہ گھبراؤ نہیں، میں زینب موجود ہونا۔ کوئی کہتا ہے پھپھی اماں ان ظالموں نے ہمیں تماچے مارے، کوئی کہتے ہیں میرے کان زخمی ہو گئے، کوئی کہتے ہیں میرا بابا کہاں گیا۔ عزیز و سادات، یہ بیویوں اور بچے جنگلوں میں اور بیابانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے، یہ کوئی اجڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، ان کے آباد گھر تھے، انہیں کبھی اس طرح سے کسی نے مارا پیٹا نہیں تھا۔ میرے چوتھے امام روایت کرتے ہیں میں نے کیا دیکھا، آدھی رات کے بعد کا وقت ہے، میری پھپھی نے ان یتیموں اور بیویوں کو حوصلہ دینے کے بعد بیٹھے بیٹھے تیمم کیا اور قبلہ رخ ہو کر نماز تہجد شروع کی۔ کہتے ہیں میں نے شب عاشور بھی دیکھا تھا، آج رات بھی دیکھ رہا ہوں، ایک فرق ہے، شب عاشور کھڑے ہو کے نماز تہجد پڑھی تھی، آج میری پھپھی بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، تھک گئی ہے میری شہزادی۔ میں نے تاریخ کی کتب میں پڑھا ہے کہ علی نے برستے تیروں میں لیلۃ الحریر جنگ صفین میں نماز تہجد پڑھی۔ عرض کروں گا مولا مردوں کے لیے وضو کر کے برستے تیروں میں نماز تہجد پڑھنا آسان ہے، لیکن جب سر پہ چادر نہ ہو، سر زخمی ہو، اطراف میں سہمے ہوئے یتیم بچے ہو، قریب عزیزوں کے بے سر لاشیں ہو، مولا نماز شب پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے حدیث کی کتب میں پڑھا ہے آدھی رات کے بعد جب کوئی آدمی جوان نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اللہ ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے۔ میں عرض کروں گا اے میرے کریم رب مجھے بتانا جب شام غریبہ آدھی رات کے بعد میری شہزادی نے تہجد کی نماز شروع کی تھی تو نے کس کس کے سامنے فخر و مباحات کی تھی؟ یقیناً کہا ہوگا اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، عیسیٰ، اے محمد میری زینب کے سجدے دیکھو، اے جبرائیل و میکائیل، اے ملائکہ میری زینب کے سجدے دیکھو، اے حوا، اے آسیہ، اے مریم، اے سارہ میری زینب کے سجدے دیکھو۔ اللہ لعنت اللہ۔ سلام السلام ای شهید کربلا، ماه روی نیزه ها میکشی مرو کشی. هيا على البكاء، هيا على البكاء في ماتم الحسين مظلوم کربلا. اوریان کربلا من الطالب بدم المقتول بكربلا. هيا على الحسين